دن تمام دنیا کے احمدیوں کے لیے اور خصوصاً ان کے لیے جو آج اس مبارک تقریب میں شامل ہیں بے انتہا خوشیوں کا دن ہے، اور دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ خوشیاں عام دنیا کی خوشیوں سے کس قدر مختلف ہیں۔ ان خوشیوں کا اظہار بھی ایک بالکل انوکھا اور اجنبی اظہار ہے۔ یہ خوشیاں ایک مقدس غم بن کر ہمارے دل و دماغ پر چھا گئی ہیں۔ یہ خوشیاں حمد کے آنسو بن کر ہماری آنکھوں سے بہتی ہیں۔ دنیا کی خوشیوں سے ان خوشیوں کو کوئی تعلق نہیں، دنیا کی خوشیوں کو ان خوشیوں سے کوئی نسبت نہیں۔ سب سے پہلے اس موقع پر مجھے ایک یاد ستا رہی ہے، اس وجود کی یاد جو آج ہم میں نہیں، جو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار تھا کہ آج یہ جمعہ پڑھاتا اور آج اس تقریب کا آغاز کرتا۔ اس کی وہ بے قرار دعائیں جن کی قبولیت کا پھل ہم آج کھانے لگے ہیں، وہی دعائیں ہیں جنہوں نے اسپین کی تقدیر کی کایا پلٹی، جنہوں نے اہل اسپین کو بھی آزادی نصیب کی، اور اسی آزادی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسجد کی تعمیر کی توفیق بخشی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا، یہ بھی ایک خوشی کا وقت ہے، آپ کی یاد بھی ایک خوشی کی یاد ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں اور اپنے رب کے حضور التجا کرتے ہیں کہ آج آپ کی روح سب سے زیادہ اس نظاروں سے لذت یاب ہو رہی ہو۔ مسجدوں کی تعمیر ایک بہت ہی مقدس فریضہ ہے، لیکن جو مسجدیں ہم بنا رہے ہیں یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں جیسا کہ عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے۔ ان مسجدوں کے پس منظر میں لمبی قربانیوں کی تاریخ ہے۔ یہ کچھ امیر لوگوں کی وقتی کوشش یا جذباتی قربانی کا نتیجہ نہیں، کچھ ایسے لوگوں کی جن کو خدا نے زیادہ دولت بخشی ہو اور وہ نہ جانتے ہوں کہ کہاں خرچ کرنی ہے، بلکہ خصوصاً اس مسجد کے پیچھے تو ایک بہت ہی لمبی، گہری، مسلسل قربانیوں کی تاریخ ہے۔ اور اس موقع پر اگر ہم ان کو یاد نہ کریں اور ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل نہ کریں جو اس مسجد کی پس منظر میں خاموشی سے کھڑے انکسار کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا گو کھڑے نظر آ رہے ہیں، تو یہ ناشکری ہوگی۔ میری مراد برادر مکرم کرم الہی صاحب ظفر اور ان کے خاندان کی قربانی سے ہے۔ ایک لمبا عرصہ اس خاندان نے اسپین میں دن رات احمدیت کی خدمت کے لیے سر توڑ کوشش کی۔ ایسے وقتوں میں جب کہ اس یہاں کی حکومت اتنی تنگ دل اور سخت تھی کہ دوسرے عیسائی فرقوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ یہاں تبلیغ کرتے۔ اس زمانے میں جب کہ کوئی ذریعہ نہیں تھا جماعت کے پاس ان کی مدد کا، مالی حالات کی تنگی بھی تھی اور قوانین کی روک بھی رستے میں حائل تھی، اور ممکن نہیں تھا کہ ان کو سلسلہ کسی قسم کی مدد دے سکتا۔ انہوں نے ایک خاص جذبہ قربانی میں اپنے آپ کو پیش کیا اور حضرت مسلم موعود نے اس قربانی کو قبول فرمایا۔ آپ نے قبول فرمایا اور اللہ کی محبت کی نظر نے بھی قبول فرمایا، اور آج اس قربانی ہی کا ایک پھل ہے جو ہم اس کے اس کی شیرینی سے لذت یاب ہو رہے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے مجھے اسپین میں آنے کا موقع ملا اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا جو ہمیشہ کے لیے میرے دل پہ نقش ہو گیا۔ ایک معمولی چھوٹی سی ریڑھی تھی جس پر خود عطر بنا کر وہ عطر بیچ کر اپنا گزارا بھی کرتے تھے اور تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے۔ 1957 کی یہ بات ہے۔ مجھے اور برادرم
عزیزم میر محمود احمد صاحب کو یہاں آنے کا موقع ملا۔ وہ ایسی ریڑھی تھی جس کو بعض دفعہ رکھنے کی جگہ بھی میسر نہیں آتی تھی، دشمنوں کو پتہ چلتا تھا تو وہ اس کو توڑ جاتے تھے۔ بعض رحم دل دکاندار بعض دفعہ ان کو جگہ دے دیتے تھے، پھر کچھ دیر کے بعد وہ جگہ چھوڑ کر کوئی اور جگہ تلاش کرنی پڑتی تھی۔ طریقِ تبلیغ یہ تھا کہ وہی عطر بیچ کر اپنا گزارا بھی کرتے تھے اور اس کے سے بچی ہوئی رقم اپنے خرچ سے وہ لٹریچر کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ ایسے وقت بھی آئے جب کہ ان کے گھر پر بھی حملے ہوئے، وہ جو بورڈ لگا ہوا تھا اس کے اوپر پتھروں کے نشان ہم نے خود دیکھے۔ چھپ چھپ کر اصحاب کہف کی طرح وہ ابتدائی احمدی جنہوں نے ان مخالفانہ حالات میں احمدیت کو اور اسلام کو قبول کیا، وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ دشمن مخبری کرتے تھے تو لوگ حملہ کر کے آتے تھے اور وہ بڑی مصیبت اور بڑی مشکل سے اپنی عزتیں اور جانیں بچاتے تھے۔ عطر کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹا سا سپرے پمپ رکھا ہوا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اس طرح تبلیغ کرتا ہوں۔ پمپ سے سپرے کرتے تھے اور کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے شوق اور تعجب میں۔ مشرقی قسم کی خوشبو سے ویسے بھی ایک خاص دلچسپی پیدا ہو جاتی تھی، اور سپرے کرتے ہوئے اس وقت جو ہم نے نظارہ دیکھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کتنی اچھی خوشبو ہے، لیکن یہ خوشبو تو زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، یہ تو کپڑوں میں رچ بس کے بھی آخر دھل کر ضائع ہو جائے گی۔ 1 2 دن 4 دن کی بات ہے۔ میرے پاس ایک اور عطر بھی ہے، ایک ایسا عطر جس کی خوشبو لافانی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دے گی اور اس دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ اس خوشبو سے متعلق مجھ سے کچھ معلومات حاصل کرو تو یہ میرا کارڈ ہے، جب چاہو آؤ مجھے ملو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ خوشبو کیا ہے اور کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ وہ کارڈ لیتے تھے، کچھ عطر خرید کر الگ ہو جاتے تھے، اس طرح تبلیغ کے راستے نکلتے تھے۔ بس یہ ساری وہ قربانیاں ہیں جو اس موقع پر از خود مجھے یاد آ رہی ہیں، اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جماعت کو بھی ان سے آگاہ کروں اور اس طرف توجہ دلاؤں کہ اپنی دعاؤں میں ان کو نہ بھولیں۔ چند 1 2 ماہ پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے بڑا ہی متکبرانہ خط مجھے لکھا اور اس میں ان کے متعلق ایسے لفظ استعمال کیے جس سے میرا دل پھٹ گیا۔ اس کو اپنے علم کا زوم تھا، اس کو خیال تھا کہ ان کا علم کچھ نہیں، اس کو اپنی شکل و صورت کا زوم تھا اور خیال تھا کہ اس کے مقابل پر ان کی شکل و صورت کچھ نہیں۔ لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، لیکن اللہ کے پیار اور محبت کی نظریں ان پہ پڑتی ہیں۔ میرا دل غم سے پھٹ گیا اور استغفار کی طرف اس کے لیے مائل ہوا، اور ساتھ ہی مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب کہ مدینے کے بازار میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلام کو بیچ رہے تھے۔ وہ ایسا غلام تھا جس کے کپڑوں میں سے بدبو آتی تھی، دن بھر کی محنت اور مشقت سے پسینے سے شرابور اور آلودہ لباس میں وہ ملبوس تھا۔ انسان اس کی بدصورتی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے، کوئی اس کو اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا، آپ نے اپنی الہی بصیرت سے اس کی دل کی کیفیت کو بھانپ لیا اور پیچھے سے جا کر پیار سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، جس طرح بعض دفعہ مائیں بچوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ وہ جانتا تھا اور یقیناً جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا حسین اخلاق کا مالک نہیں جو مجھ سے ایسے پیار کا اظہار کرے، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا عجیب موقع تھا کہ وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ جان بوجھ کر پہچاننے کے باوجود اپنے جسم کو حضور اکرم کے جسم سے رگڑنا شروع کیا، اپنے ہاتھوں کو آپ کے جسم کے زیرو بم پہ پھیرنا شروع کیا، اور بہت ہی پیار کا اظہار، جس طرح بعض دفعہ بلی
آپ نے دیکھا ہے لحاف میں گھس کر پیار کرتی ہے اور اپنے بدن کو رگڑتی ہے انسان کے ساتھ، اس طرح اس نے اظہار محبت شروع کر دیا۔ پھر جب حضور نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا ہو کون سکتا ہے، آپ ہی تو ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں غلام بیچتا ہوں، ہے کوئی لینے والا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا؟ لوگوں کی نفرت کی نگاہیں مجھ پر پڑتی ہیں اور شدت نفرت سے لوٹ جاتی ہیں واپس دیکھنے والے کی طرف، مجھ پہ ٹھہر نہیں سکتی، مجھے کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا ایک گاہک ہے، میرا آسمانی آقا، میرا خدا تمہارا گاہک ہے۔ بس بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، دنیا کی نگاہیں حقارت سے ان کو دیکھتی ہیں، تزدری اعینہم، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے، لیکن جنہوں نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے پیش کر دیا ہو، اللہ کے پیار کی نگاہیں ان کو پڑا کرتی ہیں۔ بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کے پیار کی نگاہیں ان سب قربانی کرنے والوں کے دل پر پڑیں، ان کے چہروں پر پڑیں، ان کے جسم کو سے مس کریں، جنہوں نے کسی نہ کسی رنگ میں اسپین میں تبلیغ کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان کی اولاد بھی ساری اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہے خدا کے فضل سے، انتہائی انکسار کے ساتھ خدا کی راہ میں مٹی ہو کر انہوں نے خدمت کی۔ بیٹے کیا اور بیٹیاں کیا، ماں کیا اور باپ کیا، سارا خاندان لگا ہوا ہے۔ کسی نے ایک لفظ نہیں کہا کہ ہماری اتنی خدمتیں ہیں، ہمیں کیوں نمایاں مقام نہیں دیا گیا، ہم سے کیوں یہ سلوک نہیں کیا گیا۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ روح ہے جو واقفین میں ہونی چاہیے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو ہر واقف کے دل میں زندہ کر دے، اور جگہ جگہ بستی بستی ہمیں اس قسم کی روح کے واقفین میسر ہوں، کیونکہ کام بہت ہے اور آدمی تھوڑے ہیں، طاقت بہت کم ہے، مقابل پر دشمنوں کی تعداد کیا اور ان کی مالی قوتیں کیا اور ان کی سیاسی قوتیں کیا، بے انتہا ایسی ناقابل عبور چوٹیاں نظر آتی ہیں پہاڑوں کی، جن کا سر کرنا انسان کے بس میں نظر نہیں آتا۔ پھر میں اسی سلسلے میں دعا کی تحریک کرتا ہوں اپنے بھائی عزیزم میر محمود احمد صاحب اور ان کی بیگم کے لیے بھی، اپنی ہمشیرہ عزیزہ امت المتین کے لیے۔ انہوں نے بھی دن رات بے حد محنت کی۔ جب یہ آئے تو اس گھر میں صرف ایک ڈھانچہ سا کھڑا تھا اور بے حد محنت کی ضرورت تھی، بہت سے کاموں کی ضرورت تھی۔ میری ہمشیرہ نے مجھے بتایا کہ جس دن رات 3 بجے مجھے سونے کا موقع ملتا تھا تو میں شکر کرتی تھی اللہ تعالیٰ کا، اور سمجھتی تھی کہ جلدی سونا نصیب ہو گیا۔ خاموشی کے ساتھ لمبی محنتیں کی ہیں ان لوگوں نے۔ پھر انگلستان کی جماعت ہے، شیخ مبارک احمد صاحب ان کے ساتھی وہاں سے آتے رہے، بے حد کوشش ہوئی ہے اس کے پیچھے، اور دنیا کو تو صرف ایک عمارت نظر آتی ہے کھڑی ہوئی، اور سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی مسجد ہے جیسی سینکڑوں ہزاروں دنیا میں بن رہی ہیں، مگر ایسی مسجد نہیں۔ ایسے آنسو کس مسجد کو نصیب ہوئے ہیں جیسے اس کو نصیب ہوئے ہیں؟ ایسی قربانیاں کس کے پس منظر میں جلوہ گر ہیں جیسے اس مسجد کے پس منظر میں جلوہ گر ہے؟ ہرگز دنیا کی مساجد کو اس مسجد سے کوئی نسبت نہیں۔